قرآن کا تمام علم اللہ نے اپنے رسول کو دیا اور رسول نے آل رسول کو عطا کیا. کائنات کے نبی نے وہ علم آل رسول کو عطا کیا. تو بہت زیادہ شباہت ہے دونوں ہستیوں میں. کون سی دونوں ہستی؟ انی تارکن فیکم الثقلین، انی مخلفن فیکم الثقلین. الگ الگ الفاظ کے ساتھ مختلف مصادر میں حدیث آئی. حتیٰ صحیح مسلم میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت عطرت. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. قرآن اللہ کی جانب سے ہے، عطرت بھی اللہ کی جانب سے ہے. قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، عطرت مصطفیٰ میں بھی کوئی شک نہیں ہے. قرآن میں محکم متشابہ ہیں، عطرت مصطفیٰ میں بھی محکم متشابہ. اب توجہ کیجئے گا، اب قرآن کے محکمات کون جانتا ہے؟ ما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. صرف اللہ جانتا ہے، اور وہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ کون ہیں؟ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اور وہ جانتے ہیں جو محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے. قرآن میں محکم متشابہ، محکم جو بالکل واضح سمجھ آ سکتا ہے، متشابہ جو ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا، خاص لوگوں کو سمجھ آیا. مولا متشابہ رکھے کیوں قرآن میں؟ جب لوگوں کے لیے کتاب تھی کا اسی لیے رکھے کہ لوگ سمجھ سکیں کہ سارا قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے، ایک در کے محتاج ہے، ایک در کے محتاج ہے، اسی لیے متشابہ رکھا گیا. یہی وجہ ہے. آپ کو حدیث ذہن میں ہوگی جو ایک شخص آیا تھا، امیر کائنات نے کہا تھا، مولا کائنات تشریف فرما ہے، تمام اصحاب بیٹھے ہیں، سرکار نے ایک جملہ کہا تھا، کون ہے جو اس کی زبان کاٹے گا؟ بڑے بڑے گئے تھے نا، واقعی کاٹنے چلے گئے تھے. کہا نہیں علی تم جاؤ. کچھ ہدیے دیے، کچھ نصیحت کی، ٹھیک ہو گیا. جو کلام رسول کے متشابہ کو سمجھتا تھا وہی عمل کر سکا، ورنہ وہ تو زبان کاٹنے چلے تھے. تو کلام رسول میں بھی جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ آل رسول کے در پہ آنا پڑے گا. یہی وجہ ہے. ابا عبداللہ الحسین سفر میں مکہ سے جب کربلا معلیٰ جا رہے ہیں، ایک شخص سامنے ملا، راستے میں ملا. امام نے کہا اگر مدینہ آتے نا تو اپنے گھر میں حضرت جبرائیل کے نشانات دکھلاتا. عالم و جہلنا، کیا یہ لوگ علم رسول اپنے سینوں میں رکھ چکے اور ہم جاہل ہو گئے؟ ارے قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے، قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے، ہم جانتے ہیں. نحن الذین یعلمون، ہم جانتے ہیں، ہمارے دشمن نہیں جانتے. اللہ نے کہا دیکھو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ. قرآن کریم کی آیت 2 مرتبہ آئی ہے قرآن کریم میں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دیکھو اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. کچھ مخالفین نے اس بات کو نقل کیا کہ بھئی اہل ذکر سے مراد یہ ہے کہ جن کے پاس پہلے ذکر آ چکا تھا. یعنی کیا مطلب؟ کا ذکر یعنی توریت، انجیل. یہودیوں کے پاس توریت آ چکی ہے، توریت میں رسول کا ذکر ہے. یہودیوں کے پاس توریت آ چکی، عیسائیوں کے پاس انجیل آ چکی، انجیل میں ذکر رسول ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے دیکھو ان یہود و نصارہ کے پاس جاؤ، ان کی طرف رجوع کرو. در اہل بیت کو چھوڑیں گے تو یہودیوں کے در پہ جانا پڑے گا. امام کی خدمت میں آ کے کہا مولا ہم نے تو روایت یہ سنی اور آج تک کچھ کتابوں میں موجود ہیں یہ روایتیں، انکار نہیں ہے. امام کے پاس آئے، در اہل بیت نہ ہوتا تو یقین کیجئے گمراہ ہو جاتے سب. امام کی خدمت میں آ کے سوال کیا مولا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے روایت سنی گئی وہ یہودیوں کی طرف رجوع کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے. امام نے کہا اگر وہ اپنے دین کی طرف بلائیں گے تو پیروی کر لو گے؟ عجیب باتیں کرتے ہیں یہ. اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس جا کے رجوع کرو. اس اہل ذکر سے مراد کوئی اور نہیں، محمد و آل محمد ہیں. ہمارے در پہ آنا پڑے گا، ہمارے در پہ آنا پڑے گا. آل رسول ہے. احادیث اہل بیت سے کنیکٹ رہو گے تو رسول کی حدیث بھی سمجھ آئے گی، محکم بھی سمجھ آئے گی، متشابہ بھی سمجھ آئے گی.